مورخہ 21 نومبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد جمعۃ الوداع میں بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹلبی ایریا کراچی، فون نمبر 63400813۔ سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا يرجعون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دن رات کی گردش بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہیں۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، تم دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں۔ یقربان کل بعید، دور کو قریب لے آتی ہیں۔ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، آنے والے وعدے کو تمہارے سروں پہ لا رہی ہیں۔ ہم رکتے ہیں، وقت نہیں رکتا، ہم تھمتے ہیں، وہ نہیں تھمتا، ہم سوتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ زندگی کا قافلہ یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ ہر پل مجھے کھا رہا ہے، ہر لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے۔ ہر گھڑی کی ٹک ٹک وہ چھری کی طرح میری زندگی کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور دن اور رات کی تیز رفتار سواری وہ میرے زندگی کی سڑک کے فاصلے بڑی تیزی سے ناپ رہی ہے۔ میلوں پہ میل گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج وہ خود آئے گا، آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا۔ آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، آج حلال کھانے والا حرام کھانے والا ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے، تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا۔ آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے،
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے والامر یومئذ للہ ہے. یہ قرآن جو مختلف الفاظ میں آخرت کو قیامت کو تعبیر کر کر پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ ایک ہولناک انداز کے ساتھ. یوم التغابن ہے, یوم یجمع اللہ الرسل ہے, یہ یوم الصدق ہے, یہ یوم النجات ہے, یوم الہلاک ہے, یوم البوار ہے, یوم الفوز ہے, یوم الجنہ ہے, یوم النار ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے. یوم یاتی, یہ آئے گا, کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ, آج کوئی بول نہیں سکتا, کوئی دم نہیں مار سکتا. یوم یقوم الروح, فرشتہ ملک جبریل والملائکہ باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, آج صفوں میں ہیں. لا یتکلمون, آج بول نہیں سکتے. خشعت الاصوات, اس طرح پست ہیں زمین کی طرف. فتر الناس صرعا والمرء من اخیہ, آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا. وامہ وابیہ, ماں باپ سے بھاگ گیا. وصاحبتہ وبنیہ, بیوی بچوں سے بھاگ گیا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, آج ہر آدمی اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. یہ دور نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا, گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے. ونراہ قریبا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, وہ آ گیا, وہ ازفہ ازفہ ازفت ازفت, وہ آ گیا, وہ سروں پہ چھا گیا. اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. انذرہم یوم الازفہ, ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے. انذرہم یوم الحسرہ, ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے. انذر الناس, اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو, گلستان والوں کو, پاکستان والوں کو, ساری دنیا کے انسانوں کو. کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب, جب عذاب آئے گا. یوم یاتیہم العذاب, جب اللہ کی پکڑ آئے گی, اللہ کی گرفت آئے گی, اللہ کی گرفت ہوگی. جہنم بھڑکتی ہوئی, جنت مہکتی ہوئی, فرشتے پیرے پر, انسان ننگے حفاظاً عراةً غرلاً, ننگے پاؤں, ننگے سر, ننگے بدن, بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے. اور لَقَدْ أَحْصَاهُمْ, سب کو اللہ نے گھیرا, سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وَعَدَّهُمْ عَدًّا, اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منکم خافیہ, چھپنے کے دن گئے, وہ فیصلہ آباد میں تھے, اب ختم. آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند. این المفر, این المفر, آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں, بھاگنے کے راستے ختم ہیں. کوئی اپنی طاقت سے, بدماشی سے, حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا فانفذوا, اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ, طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے, کسی کا حال پوچھ سکے. لا يسأل حمیم حمیما, وہ میرے بھائیو بڑی خوفناک گھاٹی ہے, کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں. لا يسأل حمیم, حمیم ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتے ہو, وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا, کچھ نہیں. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم, انہیں نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں, تم کہتے تو بہت دور ہے. وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب ایک آواز آئے گی, جب ایک آواز آئے گی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, ایک چیخ ہوگی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, ایک زبردست وہ آواز ہوگی. انما فانما ہی زجرۃ واحدہ, ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی. یہ مختلف فدکت الارض دکتا فدکت الارض والجبال اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتن واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے. ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے. زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو میرے بھائیو، یہ اب دنیا حقیقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیو، میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحق. اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے. الحق، الحق، حقیقت. تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا. الحق، الحق. تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا. جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ الحق. تمہیں پتا ہے حقیقت کا؟ الحق، وہ ایک حقیقت. وما ادراک ما الحق. تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحق ما الحق. تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحق. تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے. الحق. بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ ملحق. کچھ پتا ہے؟ بتاؤ فیصلہ آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحق. تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں، بیوی بچے حقیقت ہیں. تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون فی الحافرہ. اذا كنا عظاما نخرا، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، وہ نہیں اٹھ سکتا. تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصلہ آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. تم سے پہلے عاد، ثمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ، آخرت کچھ نہیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ایک زبردست چیخ آئی اور قوم ثمود کے کلیجے پھٹے. فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی. وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا. فتر القوم فیہا سرعا. آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو. آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنی بڑی بڑی بلائیں ہیں. وہ 40-40 50-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا. پھر ایک فرعون بھی تھا. آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ
جو MP کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی، اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر لیتے ہیں۔ ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا، فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گانے چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا۔ یہ پچھلی قوموں کے قصوں سے بھائیو اللہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے۔ او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوب سے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں اور صبح کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھڑیوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا۔ آج وہ شیشہ دیکھنے کی طاقت نہیں، مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا۔ تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے، یہ جھڑیاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں، وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے، اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چیرے لگے، بڑی داڑھی۔ تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے کہ میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتا، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، باہر آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رمجھم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں
ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کے ان کی غم انگیز داستانیں سنو میرے بھائیوں، جن کو جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ جنازہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے، یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں جانا وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، وہ سیدھا قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو سال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا اور میں بے حساب مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمین چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلٌ۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا، ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی فاطمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، فاطمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے گئی، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی، باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا،
कुल्लु बैतिन व इन तालत सलामतुहा यौमन सतुदरिकुहा नकबा वल हुबब। ओ मेरे भाइयों, कोई घर कितना आबाद रहे, सलामत रहे, एक दिन आता है कि मकड़ी के जालों के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता, हवाओं की सनसनाहट के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, फैसलाबाद से धोखा न खाओ, इसके बाजारों से धोखा न खाओ, होश में आओ, हम गलत जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, अगर मर के अल्लाह के पास जाना है तो जिंदगी से वापस आओ, वापस आओ, मैं अल्लाह का उसके रसूल का वास्ता देता हूँ। अगर मर के कहीं और चले जाना है, अगर मर के अल्लाह के पास नहीं जाना, ये अल्लाह के रसूल का सामना नहीं है, जो मर्जी करो, फिर हम भी छोड़े, अब हमें भी कुछ समझाओ। हम क्यों बोल बोल के गले की एक एक रग में दर्द उतार बैठे, घर छोड़ 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 छोड़, सारा वजूद हड्डियों में दर्द उतर गया है, तो कोई हमें भी रास्ता बताओ कि ये रास्ता है, इस पे मौज मेला भी होगा, अल्लाह भी नहीं मिलेगा। आओ हम सब तुम फिर हम भी मिलकर तुम्हारा साथ दें। हम क्यों ऐसे खारी उठाए हुए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मेरे भाइयों, और अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, और मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे पास कोई मजमून नहीं बयान करने को। मैं ये नौजवानों को देखता हूँ, मेरे बंद टूट जाते हैं, मैं दीवाना हो जाता हूँ कि मैं इनके कैसे दिलों में उतर कर इनके दिलों की लगामों को अल्लाह की तरफ फेर दूं और उसके रसूल की तरफ फेर दूं। ये जब गाने बजाने में डूबते हैं, जब ये रक्स गाहों को चलते हैं, जब ये ताजर गलत तोलते हैं, और जब ये बैंक से कर्जे लेकर लंबे लंबे निजाम बनाते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीद कर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मेरा बॉन्ड निकल आए। ओ मेरा भाई, तुझे क्या हो गया? तू जुए पर दुआएं कर रहा है कि या अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे। मैं कैसे होश में लाऊं? मैं तो खुद मदहोश हो चुका हूँ। मैं तो सदमे जैसे आदमी को पागल कर देते हैं, दीवाना कर देते हैं। वो दीवानगी की कैफियत है कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। 4 दिन के थोड़ी देर के लिए हाय हाय करते हैं, फिर वही डगर, वही राहें, वही गफलत, वही सुबहें, वही शामें। कहाँ से कोई आएगा? कौन सी आवाज आएगी? कोई क़यामत के कड़का को सुनना चाहते हो? क्या आसमान के धमाके सुन के तौबा करना चाहते हो? क्या आसमान की बिजलियों को कौंधता देखकर फिर तौबा करोगे? या जमीन के कलेजे को फटता देखकर फिर तौबा करोगे? या समंदर की बिफरी मौजों को चढ़ता देखकर फिर तौबा करोगे? या हवाओं के छक्कड़ बगोलों को देखकर फिर तौबा करोगे? नहीं नहीं, फिर तौबा का वक्त निकल जाता है। अभी वक्त है, अभी हम लौट आए, आ जाएं। कब्रों की बोशीदगी याद करो, कब्रों के अंधेरे याद करो। और मैं आपको सुना रहा था, उस कब्र ने मुझे रोक लिया, उसकी एक एक मट्टी के जर्रे ने मुझे कहा कुछ इधर पढ़ दो, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ हाँ, कोई नहीं आया करता, कोई नहीं आया करता। यहाँ अली फातिमा जुदा हो गए, बाकी कौन हमेशा रह सकता है? और जब जुदाइयां होती हैं फिर क्या होता है? कअल्लम तकुन बैनी व बैनका खुल्लतुन वला हुस्न मुद्दिन मर्रतन फित तबाजुली। फिर ऐसा होता है जब जुदाइयां हो जाती हैं, फिर यूं होता है कि जैसे कभी कोई आया ही ना था, कोई मिल बैठा ही ना था, कोई माँ न थी, कोई बाप न था, कोई भाई न था, कोई संगी न था, कोई साथी न था। इस तरह इंसान भुला देता है, अपने झमेलों में गुम होकर, हंसी मजाक में गुम होकर। मैं उस कब्र में खड़ा पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। उसका कतबा टेढ़ा हो चुका है जमाने की गर्दिश ने और माजी के बेरहम गर्दिश ने उसके सारे कतबे को काला कर दिया था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं देखूं ये है कौन जिसकी कब्र ने मुझ जैसे अजनबी को रोने पे मजबूर कर दिया और मुझे खड़ा कर दिया। मैं करीब हुआ, मैंने झाड़ा तो पर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, रुस्तम हिंद इमाम बख्श। रुस्तम हिंद, जिसके लिए महाराज कालीन बिछाते, जिसको हाथियों पे सवार करवा के लाया जाता था, जिसके आगे पीछे ढोल बजते थे। और जैसे आजकल ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के आगे पीछे खलकत होती है, ये वो दौर था जब पहलवानों के आगे पीछे खलकत होती थी। आज इसकी खबर वीरान होकर कह रही है कोई इधर भी तो पढ़ के जब चलता जाए, कोई यहाँ भी तो कुछ तोहफा देता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मौत आएगी तो कोई औलाद याद न करेगी,
कोई माँ बाप याद न करेंगे। माएँ लाल भूल जाती हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, माओं को बच्चे भूल जाते हैं, बाप औलादें भूल जाते हैं, बीवियों को खामिन मिल जाते हैं, खामदों को बीवियां मिल जाती हैं, यारों को यार मिल जाते हैं। वो तो हम हैं जो जाके तहे खाक सो जाते हैं। अकेले तन्हा जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। अली बिन अबी तालिब जैसा शाहसवार, अल्लाह ताला का मुकर्रम महबूब इंसान, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अली तुझे बशारत हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत का लेने वाला, रोजाना की रात की फरियाद, मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये बयान कबूल है कि मरदूद है। आपको पता नहीं आपकी आमद कबूल है कि मरदूद है। आज 25 रोजे रखते हुए हो गए, कुछ पता नहीं, अल्लाह ताला कबूल करेगा या रद्द कर देगा। बड़ी जात है। आज तक जिंदगी में कोई एक अमल भी नजर नहीं आता जिस पर हम दावा कर सकें ये काम तो मेरा अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा और मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। हम फकीर लोग हैं मेरे भाइयों, हमारी माइशत इतनी खराब नहीं हुई जितना हमारा ईमान खराब हो गया है। हमारा फकीर, उसका चूल्हा ठंडा हुआ है, हमें उसका दर्द है, लेकिन उसके चूल्हे ठंडे होने का इतना दर्द नहीं है जितना उसके ईमान की अंगीठियां सर्द हो चुकी हैं, जितना ये दर्द है, क्योंकि ये फकर मालदारों को भी हासिल है। इसलिए फकर पूरी दुनिया पे छा चुका। मालदार भी फकीर हैं, दुकानदार भी फकीर हैं, ताजर जमींदार भी फकीर हैं। आज जो जितना बड़ा दुनियादार है वो ईमान का उतना बड़ा फकीर हो चुका है, वो भकारी हो चुका है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई दावा नहीं जिंदगी भर के किसी एक अमल पर। जिनको 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 जन्नत के परवाने मिल गए, अली का घर मेरे घर के सामने, फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जवानों के सरदार, जिनको जन्नत के परवाने मिले। हजरत अली रात को उठ के रो रहे हैं, आहिन आह मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व महशत तरीक, ए मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरे पास अमल कोई नहीं है। ए मौला मुझे माफ कर दे, मेरा अमल थोड़ा है। तो मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अली का घर नबी के घर के सामने है। तो कुछ तो सोचो, कभी थोड़े अमल वाला भी दो जहान के सरदार के घर के सामने घर बना सकता है? कभी थोड़े अमल वाला इतने मर्तबे पे जा सकता है? वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है तो मेरे पास क्या है जिसका मैं दावा करूं? या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है, या अल्लाह मुझे तन्हा जाना है, या अल्लाह रास्ता बड़ा खतरनाक है, या अल्लाह अमल का तोशा थोड़ा है। ए मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये वो हैं जो माफ हो चुके हैं, जिनकी बख्शिश हो चुकी है, और मुझे तो पता नहीं है किस हाल में जाना होगा, पता नहीं हमका, पता नहीं हमें हमारा कब उठेंगे। दिन घड़ी घंटे मिनट सेकंड तक तय है, सुबह शाम के घड़ी घंटे तय है, कब्र की मिट्टी तय है, जमीन तय है, कफन के कपड़े तय हैं, कब्र में उतारने वालों के भी नाम लिखे जा चुके हैं। जिन कीड़ों ने मेरे आपके जिस्म को खाना है वो भी मुतय्यन किए जा चुके हैं। कब ये हड्डियां पिघल जाएंगी, कब गोश्त उधड़ जाएगा, कब आंखें उबल के बाहर आ जाएंगी, कब ये कान गिर जाएंगे, कब ये मुस्कुराता चेहरा तारीख हो जाएगा और इसके अंदर से खौफनाक खोपड़ी बाहर निकलेगी, कब दांत भुर जाएंगे और कब जबड़े टूट जाएंगे, कब ये रीढ़ की हड्डी जिसके सहारे ये खड़ा है इसको कीड़े नोच 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 के चूरा चूरा कर देंगे। ये पांव जो जमीन पे एड़ी मार के चलता है तकब्बुर में इतराता है, और पता नहीं मायो है ये जमीन पे पड़ा हुआ पांव पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ किस कदर गजब के फैसले करवाता है। हाँ एक दिन आएगा ये एड़ियों को कीड़ा खाएगा, कहेगा अब एड़ी मार के दिखा, अब एड़ी मार के दिखा, सारा वजूद मट्टी हो जाएगा, कब्र की गर्मी पिघला देगी, फिर जमीन को गुस्सा आएगा, वो कहेगी मैंने करवट बदलनी है, फिर वो करवट बदलेगी, फिर वो अंदर की मिट्टी बाहर फेंक देगी, बाहर की अंदर ले जाएगी, फिर ये मौलाना साहब, ये हजरत साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जनरल साहब, ये बेगम साहब,
یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و بدصورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لہو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب کو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولاد آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، سب کرو، بکواس نہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے، اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماؤں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں،
और ये जितने बैंक खड़े हुए हैं, ये जो गलत नाप तोल कर रहे हैं, और ये जो गाने बजाने की महफिलें सजा रहे हैं, ये जो शादी के नाम पर अल्लाह का हर हुक्म तोड़ देते हैं, ये ताजीब के नाम पर बेहयाई के जिन्होंने चर्चे, जिन्होंने बाजार गर्म कर दिए हैं, ये भी तो हैं जिन्होंने मेरे मुल्क का सफीना डबो दिया। हम हर एक के हाथ में है, हर एक के हाथ में कुल्हाड़ा है, और अपने ही हाथों से शाख को काट रहे हैं जिस शाख पे बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, चंद हजार, चंद करोड़ की वजह से अजाब नहीं आते। जब अक्सर बुरे हो जाएं, फिर अल्लाह का गैबी निजाम बदल जाता है। हमारी फौज, पुलिस, हुकूमत ज्यादा 1.5-2 करोड़ होंगे, हम तो 13 करोड़ हैं। जो 1.5-2 करोड़ की बुराई 13 करोड़ के अजाब को नहीं ला सकती। मैं और आप 95% तो नमाजें छोड़ गए, आज भी फैसला बाद में होंगे। लाखों जो आज भी जुमा नहीं पढ़ेंगे, ये जुमा भी नहीं पढ़ेंगे, ईद भी नहीं पढ़ेंगे, लाखों इसी में होंगे जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा होगा, जिन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्या ये नहीं है मेरे सफीने और आपके सफीने में सुराख करने वाले? क्या सिर्फ फौज है या पुलिस है या वपड़ा है या ब्यूरोक्रेसी है या अफसरशाही है? हमारे ही तो भाई हैं, वो मेरे आपके भाई हैं, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह पे छोड़ दो। जानते नहीं हो सबसे शदीद अजाब जालिम हुक्मरान को होगा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन अल्लाह का नाफरमान है तो बदला लेने की नीयत छोड़ दो, अल्लाह खुद ही कफील बन जाएगा। मेरे भाइयों, इस वक्त अल्लाह का अर्श आ चुका है, वो तौबा की तलब कर रहा है। तो आओ, ये मुबारक महीना है, हम तौबा करें इस रहमत के महीने में। वो कोई माँ बाप का नाफरमान है तो आज जाके पाँव पकड़ ले, उफ भी न करो, ला तकुल लहुमा उफ, उन क्या के उफ भी न करो। उफ हमारी जुबान में जो हम कहते ना चाहिए, उफ भी न करो। अब्दुल्ला बिन उमर हरम शरीफ में है, एक बद्दू ने माँ को तवाफ कराया, कंधे पे बैठा के कराया, थक गया, फिर आकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगा, हजरत मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, तवाफ कराया, माँ का हक अदा हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, तेरी माँ ने तुझे पालते हुए जो एक लंबा सांस लिया था, तूने अभी एक सांस का हक भी अदा नहीं किया। अभी एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। इमाम बुखारी ने वाकया नकल किया है, अदबुल मुफरद में, एक आदमी कब्र से निकलता, असर के बाद उसका चेहरा गधे की तरह होता, 3 दफा गधे की आवाज निकालता, फिर कब्र में गायब हो जाता। तो जो इस हदीस के रावी है, इस वाकये के रावी है, कहते ये क्या चक्कर है? क्या ये शख्स शराबी था, शराब पीता था, इसकी माँ रोकती, बेटा शराब न पिया कर, तो उसे कहता था खोते की तरह बदमत बकवास किया कर, खोते की तरह हींगती रहती है, गधे की तरह हींगती रहती है। जब ये मरा, जिस दिन से मरा है ये इसके साथ हो रहा है, कब्र फटती है, ये निकलता है और गधे के चेहरे के साथ 3 आवाजें निकालकर फिर कब्र में दाखिल हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अक्सर नौजवान बैठे हो, आज बदकिस्मती है, आज के स्कूल वो इल्म नहीं सिखा रहे, वो तो पैसे कमा रहे हैं, वो 2 जमा 2 4 सिखा रहे हैं। कौन बताता है माँ किसे कहते हैं, कौन बताता है बाप क्या है? माँ बाप नहीं बताते तो उस्ताद क्या बताएंगे, स्कूल क्या बताएंगे? हमारी बदकिस्मती है कि हमारी नस्ल केबल में मुब्तला हो गई और वो डिश में फंस गए और वो इंटरनेट में फंस गए। है इन्हें अपने इक़दार भूले, इन्हें अपनी ताज़ीब भूली, इन्हें अपनी मंजिल भूली, दुनिया के चस्कों में लगकर गुम हो गए और यही सब कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये मौका है आज, ये मौका है आज, कोई है तो तौबा करे। तीसरा आदमी जिसकी आज भी बख्शिश नहीं है वो है जो दिल में किसी के लिए वैर रखता हो, वैर, बुग़्ज़, एक है रंजिश, किसी से भी हो जाती, एक है वैर रखना, वैर, बुग़्ज़ पालना। अल्लाह ताला इसको आज भी नहीं माफ करेगा। चौथा आदमी जो माँ और बाप से जो रिश्ते बनते हैं, खाला, नानी, मामू, ये माँ के रिश्ते हैं। जो बाप से रिश्ते बनते हैं, चाचा, दादा, चाचा, फूफी, जो इन रिश्तेदारों से, इनकी औलादों से जो बदतमीजी करता है और बुरा सलूक करता है, इसकी रमजान में भी कोई बख्शिश नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस मजमे में ऐसे लोग हैं, अल्लाह करे कोई भी ना हो, और अगर हैं तो आज तौबा करके उठो, आज अल्लाह को मना लें, क्योंकि दरबार बड़ा संगीन है, हौलनाक है। उमर जैसा आदमी जिसके इस्लाम लाने पर जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह
آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں. تو جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے. عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں دو آسمان میں, ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر, جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے, میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا, میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. یہ وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی. یہ وہ عمر ہے. رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر, ایک بدو بڑھیا پانی پلا رہی, بچے رو رہے. انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ بھوک سے رو رہے ہیں؟ کہانی میں کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے, پانی رکھا ہوا ہے صرف, کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے. پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا. تو عمر پر کب کبھی تاری ہو, آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے, ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑوں کی عمر کا. اسی وقت بھاگے, بیت المال سے کھانا نکالا, سامان نکالا, بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا, بھاگے, پہنچے, پنیر نکالا, کچھ گندم نکالی, کچھ گھی نکالا, اس کو آگ پہ چڑھایا, لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں, اور اس میں پھونکے مار رہے, لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں, دھواں اٹھا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا, ناک کو چڑھ رہا, اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا, پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا. پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہ نہیں, ان کو روتا دیکھا ہے, ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے, یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا, رات کو گشت میں نکلے, وہ باہر اس کا خیمہ, خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے, کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے, اپنی بیوی کو اٹھایا, اٹھو. کس کی؟ خلیفہ کی بیوی, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا, جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا, ایک معصوم, ایک غریب دایا, ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے بچہ, وہ اندر گئی, اس کا کام کیا, بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر, فکر نہ کر, میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا, کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں, میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا, عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی, عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی. یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی, جنات روئے, آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر. یہ وہ عمر ہے. اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا,
نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں. تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا. وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے. باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا. پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے. حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے. کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے. تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. تو عمر اور رونے لگے. کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی. اتنی خوشخبریاں مل گئی. پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ. انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے. انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دیا اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا. یہ تو معاف ہو چکا ہے. پھر ایسا ڈر ہے اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمان اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، صہیب بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں. زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپاتی ہیں. خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں. جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے. عبداللہ ابن عباس آئے کہنے کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں. آپ کا اور اب اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے. ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی. فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ کیسے کیسے جان دے دی. جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا. عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی تو اما جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو. مرحبا بعمر. چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسو کے ایسے سیل روا تھا. وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں. اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے کچھ کاندھی جس سے مغلا جانا ہماری زبان کا محاورہ ہے. لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے. اللہ کا در کھلا ہوا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو. میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے. بس میں ایک فریاد کرتا ہوں بس کرو، واپس آ جاؤ. کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو.
آ جاؤ آج ہم توبہ کر لیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید. آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ, میں کیا کروں گا. ہائے ہائے, ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ, منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے. باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ, وہ گالیاں دیتا ہے. بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ, وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین, جو احکم الحاکمین, جو خیر الفاتحین, جو خیر الناصرین, جو خیر الفاصلین, جو خیر الغافرین, جو ارحم الراحمین, جو اول الاولین, جو آخر الاخرین, جو ذو القوة المتین, جو راحم المساکین, جو ارحم الراحمین, جو مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, المقسط الجامع, فعال لما يريد, يفعل ما يشاء, رب السماوات والارض, رب المشرق والمغرب, رب المشرقین ورب المغربین. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی سلطنت والا, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض, اتنی طاقت والا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کا لہجہ سنو, اس کی پکار سنو, اس کا تکبر دیکھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے گلستان والو, تم اللہ کے فقیر ہو, اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی, اللہ غنی ہے, صمد ہے, بے نیاز ہے, قادر ہے, قاہر ہے, جابر ہے, مہیمن ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مومن ہے, مالک الملک ہے, عزیز ہے, جبار ہے, قہار ہے, وہاب ہے, رزاق ہے, فتاح ہے, علیم و قابض, قابض و باسط, خافض و رافع, معز و مذل, سمیع و بصیر, حکم عدل, لطیف خبیر. ہے یہ اللہ, یہ اللہ, یہ اللہ, ان صفات والا اللہ. اگر اس کو منانے جاتے تو نہ کر گڑواتا, الٹا لٹکاتا, تھپڑ مارتا, جوتے مارتا, ہزاروں شرطیں لگاتا, سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا, عیب سناتا, برائیاں گنواتا, ہمیں نہ کر گڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا پر میں قربان جاؤں. کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں. یہ اللہ, یہ اللہ, تو یہ اللہ. جب کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی مرد, کوئی عورت فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو, اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو, اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو, خائن, بددیانت, راشی, افسر, حکمران کیوں نہ ہو, بے فرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو, ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو, کسی حال کا ہو, تنہم داغ داغ شد تمبا کجا نہ ہم, جس کا دامن نہیں, تن نہیں, جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو. جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے, اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں, تلقیتہ من بعید. اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے, آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, آجا میری بندی, آجا میرا بندہ. یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی, میرا درد پتہ نہیں کب سے کھلا تھا. یہ کبھی تو آئے گا, کبھی تو آئے گا, اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی, صلواتیں سنائے گی, تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا, تجھے دھکے دے گا. جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا. آجا میری گود میں آجا. جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آجا, میرا شہزادہ, میرا جان, میرا بیٹا آجا, اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آجا میں تیری توبہ کا منتظر تھا. اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا, او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے, پہلے کہا تھا او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کرنا کی. ارے نہیں بھائی, نہیں, جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا, یہ نہیں کہ بنا ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا پورا ہو گیا, آواز بیٹھ گئی, آمدنی بند ہو گئی, جنت البقیع میں جا بیٹھا, ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا. یا اللہ, جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے, آواز نہ رہی دینا بھی چلا گیا, تو سب کا رب ہے. آج تیرے در سے آیا ہوں, مجھے مایوس نہ فرما, میری بھوک کا علاج فرما. حضرت عمر سوئے ہوئے تھے,
उनको ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है। दौड़ो उसकी फरियाद को, बकी में बैठा है, अर्श हिल रहा है। हजरत उमर नंगे पांव नंगे सर भागे। जब वो जन्नतुल बकी में घुसे, उनके भागने की आवाज उसने यूं देखा, उमर कूद के भागा कि आया है मुझे मारने। उसको तो पता था मैं क्या करता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, भागो नहीं, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो मैं भेजा हुआ हूँ। कहा तुम्हें किसने भेजा? कहा जिसको पुकार रहे हो उसी ने मुझे भेजा। अरे मेरे भाई हो, सारी जिंदगी गुजर गई उस बूढ़े की नाफरमानी में, और पुकारा तो रोटी के लिए पुकारा, मोहब्बत में नहीं, रोटी के लिए। अल्लाह उस पर भी ऐसे लब्बैक कहकर आया। तो जो तौबा के लिए कहेगा या अल्लाह, उस पर अल्लाह कैसे आएगा? और जो जवानी में तौबा करेगा, जो जवानी में नजरें झुका देगा, कानों में डाक लगा दो, अरे इस गंदी मौसीकी से कान बंद कर लो, ये मौसीकी ज़िना का जरिया है, तो तुम्हें अल्लाह अपने नगमे सुनाएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इन नजरों को झुका लो, अल्लाह तुम्हें अपना दीदार कराएगा। बेहया आंख क्यों देखेगी अल्लाह को? जो आंख आवारा हो वो क्यों देखे अल्लाह को? जिन हाथों में शराब के जाम हो, जिन हाथों में हराम पैसे का दूध पानी हो, अल्लाह उसे क्यों शराब की, जन्नत की शराब का जाम पकड़ाएगा? छोड़ दो, पेट पे पत्थर बांध लो, दाल खा लो, रोटी खा लो, बिजली का बिल नहीं है, तारें काट दो, चराग जला लो, दिए जला लो, वो भी नहीं, अंधेरे में बैठ जाओ। करीब अल्लाह कहेगा तो सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाता हूँ। आजा, आज मैं तेरा जन्नत की औरतों से निकाह करता हूँ। मसाकिन तय्यबतन फी जन्नत आदन, आजा, आज मैं तुझे जन्नत के महल देता हूँ। तो भाइयों, आज तौबा करो, इससे मुबारक दिन सारा साल अब नहीं आएगा, इससे मुबारक जुमा सारे साल में अब नहीं आएगा। यही है। आज उठो नहीं, मैं झोली फैलाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बगैर तौबा के ना उठो। आज अल्लाह के नबी के गुलाम बन के उठो। तौबा की तकमील क्या है कि वो पैरहन फाड़ दो, वो लिबासें उतार दो, उन राहों को छोड़ दो जिन पे जिंदगी गुजरी थी, उन राहों पे चलो जिन पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला था, उन रास्तों पे चलो जिन पे मेरा आपका नबी चला था। अगर अल्लाह के बाद किसी ने हम पे एहसान किया है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सारी उम्मत का रोना इकट्ठा करो, मेरे नबी का रोना बढ़ जाएगा। सबकी हाय इकट्ठी करो, उनकी हाय बढ़ जाएगी। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका सीना खोलने लग जाए। हमारे नबी का सीना गम की वजह से खोलता था, तड़पते थे, माहिए बे आप की तरह बेकरार होकर आप मचलते थे और इस तरह रोते थे कि जिब्रील को उतारना पड़ता था। और अल्लाह फरमाते, मेरे नबी इतना न रोया कर। रातों को मुस्लिम की रिवायत, मदीने की रातें, काश हम पीछे लौट सकते और वो रातें देख सकते, अपने नबी का रोना, तड़पना, पेड़ पे पत्थर बांधना काश हम देख सकते। जिसको कीम खाब के कपड़ों की पेशकश हो और वो टाट लगे कपड़े पहन के फिर रहा हो, जिसको जन्नत के खानों की पेशकश हो और वो 3-3 दिन एक लुकमा न खा सकता हो। अभी रोजा लग रहा है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा पेट पीछे को खींच रहा, मैं खड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे आधा घंटा नहीं हुआ खड़ा हुए, लेकिन मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। मुझे आज पता लग रहा है कि 3-3 दिन जब मेरा नबी नहीं खाता था तो उस पर क्या गुजरती होगी। जिसको अल्लाह कह रहा है तू हाँ तो कर, मैं तेरे ये जन्नत के दस्तरखान बिछा दूंगा, तू एक दफा कह तो सही, मैं और पहाड़ तेरे लिए सोना बना दूंगा। एक दफा तो मुझे इशारा कर दे, मैं अरब के पहाड़ों को सोना चांदी ज़ुमरुद याकूत बना के तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, और तेरी आखिरत में कोई कमी ना आने दूंगा। तेरी आखिरत में कमी कोई ना आएगी। और इसके बाद वो कहे नहीं, मुझे भूख पसंद है, मेरी सारी उम्मत कब मालदार होगी, मुझे झोंपड़ा पसंद है, मेरी उम्मत कब महल्लों में रहेगी, मैं गधे पे सवार होऊंगा, मेरी उम्मत कब बड़ी सवारियों पे चले सवार होगी, मैं रूखी सूखी खाऊंगा, कब मेरी सारी उम्मत तर खाएगी। है आज मुझे एहसास हो रहा है 3-3 दिन खाने को नहीं मिल रहा, इशारे हो रहे हैं मांगो नहीं। एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा दिन है, आप बाग में गए, गंदी खजूरें उठा के खाने लगे,